बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, रोज़ा छोड़ने का कितना गुनाह है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सुन लें, रोज़ा छोड़ने की सज़ा क्या है। एक हदीस है जिसका मफ़हूम इस तरह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसान के अंदर रगों में खून की तरह दौड़ता है, तो भूख और प्यास के जरिए उसके रास्ते तंग करो। रोजे में और कम खाने में बीमारियों से हिफाजत है और दिलों की सरकशी और गुनाहों से हिफाजत है। मोहतरम नाजरीन, एक हदीस है जिसका मफहूम इस तरह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन एक खताकार को दोज़ख में डाला जाएगा, उससे आग दूर भागने लगेगी। हजरत मालिक अलैहिस्सलाम, जो दोज़ख के निगरान फरिश्ते हैं, आग से दरियाफ्त करेंगे, उसे पकड़ने की बजाय उससे दूर क्यों भाग रही हो? आखिर क्या मुआमला है? आग कहेगी, ए दोज़ख के सरदार, मैं इससे क्यों और कैसे पकड़ सकती हूँ, क्योंकि इसके मुंह से रोजे की खुशबू माने है। दोज़ख का फरिश्ता मालिक पूछेगा, क्या तू रोजे की हालत में फौत हुआ? वो कहेगा, हाँ। रोजे में फरिश्तों के साथ मुआफ़क़त पैदा होती है और नेकियों के साथ मुआफ़क़त करने वाला अजीम सवाब का मुस्तहिक बनता है और उसका शुमार सालिहीन में होगा। फरमाया, जो शख्स रोजा रखेगा, अल्लाह ताला 70 साला मुसाफत पर उससे दोज़ख को दूर कर देगा। क़यामत के दिन जब आतिश दोज़ख गुनाहगारों पर हमला आवर होगी, तो अल्लाह ताला रोजेदारों को फरमाएगा, उसके सामने आएं। जब रोजेदार उसके सामने होंगे तो उनकी खुशबू से दोज़ख की आग 40 साला मुसाफत पर दूर हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और जहन्नुम के मुख्तलिफ मनाजिर को देखा। जन्नत की नेमतें, जहन्नुम के अजाब मुख्तलिफ जगहों से गुजरते हुए आपने देखा कि एक शख्स सोया हुआ है और एक फरिश्ते के हाथ में पत्थर है। फरिश्ता उसके सर के ऊपर मारता है और उसका सर कीमा हो जाता है। पत्थर लुढ़क कर दूर चला जाता है। फरिश्ता वो पत्थर उठाने जाता है, इतने में उस शख्स का सर ठीक हो जाता है। वो पत्थर लाकर फिर उसको मारता है, फिर उसका सर कीमा कीमा हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है? कहा गया, ये वो है कि जो इशा की नमाज पढ़े बगैर सो जाता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ मर्द और औरत उल्टे और नंगे लटके हुए हैं और नीचे से आग उनको जला रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कौन लोग हैं? कहा गया, ये वो हैं जो रोजा छोड़ देते थे, जो रोजा नहीं रखते थे। गर्मी और सर्दी के रोजों में अल्लाह इम्तिहान ले रहा था और आजमाता है। रोजा अल्लाह के कुर्ब का बहुत बड़ा अमल है। इस अमल की जजा जन्नत है और रोजे की जजा अल्लाह खुद है। अल्लाह जल्ला शानुहु फरमाते हैं, रोजा मेरे लिए है और रोजे का बदला मैं खुद दूंगा। सबको रोजे के लिए तैयार करो, खुद रोजा रखो, गर्मी सर्दी भूख बर्दाश्त करो, प्यास बर्दाश्त करो। अल्लाह क़यामत के दिन गर्मी से बचाएगा, भूख से बचाएगा, प्यास से बचाएगा। हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब इंतकाल होने लगा, फरमाया कि ऐ मेरे अल्लाह, तो जानता है कि मुझे जिंदगी से प्यार था। अल्लाह की कसम, ऐ मेरे रब, तेरी कसम, मेरे रब, पैसों के लिए नहीं, दुनिया के लिए नहीं, मुझे प्यार था तेरी बारगाह में लंबे लंबे सजदे करने के लिए। मुझे जिंदगी से प्यार था शदीद गर्मी में रोजे की प्यास को बर्दाश्त करने के लिए। मुझे जिंदगी से प्यार था तेरे इल्म को सीखने के लिए, तेरे कुरान को सीखने के लिए। मैंने इसलिए जिंदगी से प्यार किया कि गर्मी की शिद्दत के रोजे रखूं, लंबे लंबे सजदे करूं, तेरे इल्म की महफिलों में बैठकर तेरा इल्म हासिल करूं। खुदारा रोजे रखो, जवानी को इस्तेमाल करो, भूख से लड़ो, प्यास से लड़ो। जब प्यास लगे, जब भूख लगे तो हाथ उठाओ, तुम्हारी दुआओं पर अर्श हिलेगा। बुज़दिल बनकर रोजा ना छोड़ना। आजकल हम कहते हैं कि गर्मी बहुत है, सर्दी बहुत है, काम बहुत हैं, इसकी वजह से रोजा ना छोड़ना।
اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اسے کس طرح راضی کرتے ہو۔ اگر تم روزہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ اس دن کی بھوک اور پیاس سے بچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سفر میں بھی روزہ نہیں چھوڑتے تھے، ہمیشہ وہ سفر کے دوران بھی روزہ رکھتے تھے۔ مدینہ میں روزہ رکھ کر پیدل چلتے اور شدید گرمی کے موسم میں بھی روزہ رکھتے، حالانکہ سفر میں روزہ معاف ہے۔ روزہ نہ چھوڑنا یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ تورات کا مہینہ ہے، یہ زبور کا مہینہ ہے، یہ انجیل کا مہینہ ہے۔ ساری آسمان علم رمضان میں اترا، تورات رمضان میں، زبور رمضان میں، انجیل رمضان میں، قرآن رمضان میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹی کتابیں رمضان میں اتری۔ رمضان کا معنی ہے جل جانا۔ رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ رمضان میں ایک طرف روزہ انسان کے بدن کو جلاتا ہے اور دوسری طرف روزہ اس کے پچھلے سال کے تمام گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ جب آخری رات ہوتی ہے تو یہ گناہوں سے ایسے پاک نکلتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلا ہو۔ رمضان میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے 4 آدمیوں کے۔ نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 2 شراب پینے والا، نمبر 3 رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا، رشتے توڑنے والا، رشتوں کو آگ لگانے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی کے میدان گرم کرنے والا، نمبر 4 کینہ رکھنے والا۔ کینہ اور بغض میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بغض کہ مجھے فلاں شخص سے نفرت ہے، یہ بغض ہے۔ نفرت کے ساتھ میں نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، وار کرنا چاہتا ہوں، یہ بغض سے اوپر والا درجہ ہے کینہ۔ ان کے علاوہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے، یہ معلق رہتے ہیں۔ اگر یہ بھی توبہ کر لیں تو اللہ جل شانہ ان کو بھی معاف فرما دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تندور دیکھا جس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں تھیں، اور آگ کے شعلے انہیں یوں اٹھاتے کہ تندور کے منہ تک لے آتے، پھر آگ کے شعلے ایک دم نیچے ہوتے اور وہ کلا بازیاں کھاتے ہوئے پتہ نہیں کتنی گہرائی میں گرتے ہیں اور پھر چیختے چلاتے ہیں۔ پھر آگ ان کو اٹھا کر دوبارہ تندور کے منہ تک لے آتی ہے، پھر گراتی ہے، پھر اٹھاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں، زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں۔ حدیث شریف میں ہے جب ماہ رمضان کا مبارک مہینہ تشریف لاتا ہے تو رب العزت کی طرف سے منادی ندا کرتا ہے، اے فرشتوں میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے دار امتیوں کے گناہوں کو نہ لکھو، بے شک میں انہیں بخشنے والا ہوں۔ دنیا کی بڑی بڑی امید گاہوں سے تم نے لو لگا کر دیکھ لیا، فرصت ہو تو پل بھر کے لیے ذرا حافظے پر زور دے کر یاد کرو، تم نے مادی اقتدار کی چوکھٹوں پر اپنی کتنی فریادیں ضائع کر دی ہیں۔ وقت کے روٹھے ہوئے فرعونوں کو منانے کے لیے تمہیں کتنی بار اپنی سطح مرتفع سے نیچے اترنا پڑا ہے، لیکن سچ بتاؤ کہ ان سارے منتوں، سماجتوں اور خوشامدوں کے بعد ذلتوں کی شکست اور نامرادیوں کی ٹھوکر کے سوا بھی کچھ تمہارے ہاتھ آئی ہے؟ محترم ناظرین و سامعین، فریب کی چوٹ کھانے کے بعد اب تو پلٹ آؤ اس رحمت حق کی طرف جس نے اپنے امیدواروں کو کبھی مایوس نہیں کیا ہے اور جو پلکوں کا آنسو دامن میں جذب ہونے سے پہلے اپنے فریادی کی پکار سن لیتا ہے۔ جب انسان نفل عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ انعام فرماتے ہیں کہ اس کا دل نور الہی سے روشن اور منور ہو جاتا ہے، تجلیات الہی کے نور سے اس کی نظر وسیع ہو جاتی ہے اور وہ سمندر پار کی چیزیں بھی دیکھنے لگتا ہے۔ اور اس طبقے کے لیے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ محبت الہی جب انسان میں رچ بس جائے تو پھر تم سے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے سچے دل سے توبہ کی جائے۔ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب بندہ عجز و انکساری سے بارگاہ الہی میں زاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے گواہ رہو جو کچھ میرے بندے نے مجھ سے طلب کیا میں نے اسے دیا اور آتش دوزخ اس پر حرام کر دی۔ وحشت کو
اس کے لیے لازم کر دیا، اور میں نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے اسے مشرف فرما دیا۔ اور اگر طلب حاجات کے وقت کسی بندے کے آنسو جاری ہو جائیں تو آسمان کے فرشتے اس کی حالت کو دیکھ کر زارو زار آنسو بہاتے ہیں اور بار بار عرض کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ، تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تیرے عذاب کے خوف سے اور تیری رحمت کی امید پر روتا ہے، تو اس کے حال پر رحم فرما۔ ارشاد ہوتا ہے، اے فرشتوں، تمہیں معلوم نہیں کہ جب میرے بندے کی آنکھ سے پہلا قطرہ نکلا تھا تو میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے اور اپنی ذات پر واجب کر رکھا ہے کہ میرے حبیب کا امتی میرے عذاب سے ڈرے اور میری بارگاہ میں التجا کرے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں گا اور قیامت کے روز اس سے محبت کرنے والوں کو بھی بخش دوں گا اور اسے بہشت میں اپنے حبیب کی قربت سے نواز دوں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس رمضان المبارک میں اپنے رشتہ داروں، ہمسایوں اور قریبی دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک اور ان کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کینہ، بغض جیسی بیماریوں سے بھی محفوظ فرمائے اور ہمارے حق میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کو بھی قبول فرمائے اور ہمیں جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔